بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کی کوئی دلی مراد ہے اور آپ اسے پورا کرنا چاہتے ہیں تو دلی مراد کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وظیفہ جو میں بتا رہا ہوں اسے کریں گے تو دنیا اور آخرت کی کوئی بھی خواہش جیسے شادی، اولاد، محبت و پیار میں اضافہ، بیماری، مقدمہ، ملازمت، دشمن پر فتح، ناجائز مقدمہ، قرض، رنج و غم دور، مال و دولت، ڈر یا خوف، کاروبار، رہائش یا اسی طرح کی کوئی اور خواہش، سب کے لیے یہ ایک ہی وظیفہ کافی ہے۔ ہماری کئی خواہشیں ہیں جنہیں ہم حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں مگر کامیاب نہیں ہوتے، لہٰذا ہماری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور ہم نا امید ہو جاتے ہیں۔ ہم نے آپ کی اس مایوسی اور نا امیدی کو امید میں بدلنے کے لیے مختصر سا وظیفہ اور ایک واقعہ بتا رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو دنیا آخرت کی کوئی بھی تمنا یا خواہش، ایک ہو یا ایک سے زیادہ دلی مرادیں ہوں، پوری ہو جائیں گی۔ پہلے ایک مختصر سا واقعہ سنیے، اس کے بعد وظیفہ۔ پارٹیشن سے پہلے یعنی پاکستان بننے سے پہلے جب متحدہ ہندوستان تھا، اس وقت بارشیں نہ برسنے کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو گئے، جانور اور انسان سخت قحط کی وجہ سے مرنے لگے، لوگ سخت پریشان تھے، خاص کر لکھنؤ کے علاقے میں اس کے اثرات بہت زیادہ تھے۔ لوگوں نے نماز استسقاء پڑھنی شروع کر دی۔ نماز استسقاء میں بڑے بڑے بزرگ، عابد، عالم، فاضل اور حاجی شامل تھے، مگر بارش نہیں ہوئی۔ نماز استسقاء ایک دن نہیں بلکہ کئی روز تک پڑھی گئی مگر بارش نہیں ہوئی۔ لوگوں کی پریشانیوں میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ اسی دوران وہاں کی بازاری عورتیں یا قصبی عورتیں یا اڈے کی عورتیں جمع ہو کر وہاں کے ایک رئیس کے پاس آئیں اور کہا کہ ہم جنگل میں جا کر بارش کے لیے دعا کرنا چاہتی ہیں۔ نماز استسقاء تو ہمیں آتی نہیں، آپ صرف اس بات کا انتظام کر دیں کہ وہاں جا کر کوئی ہمیں دیکھے نہیں، تاکہ بجائے رحمت کے کہیں قہر نہ نازل ہو جائے۔ رئیس نے کافی انتظام کیا اور ان بازاری عورتوں کو جنگل پہنچا دیا۔ جب یہ بازاری عورتیں جنگل پہنچی تو اپنے سروں کو سجدے میں رکھ کر رونا شروع کر دیا اور توبہ استغفار کی اور کہا کہ یا اللہ، سب سے زیادہ ہم ہی گناہ گار و سیاہ کار ہیں، ہماری نحوست کی وجہ سے تیری مخلوق پریشان ہے، اب فضل و رحم فرما۔ کہتے ہیں کہ ابھی ان عورتوں نے اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو کسی بھی حالت میں بیمار ہو یا تندرست، گورا ہو یا کالا، اچھا ہو یا برا، روتا برداشت نہیں کر سکتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی رونے والے کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے۔ آپ یہ طریقہ اپنا کر تو دیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ وظیفہ جو بتا رہے ہیں اسے کریں تو دنیا و آخرت کی کوئی بھی خواہش جیسے شادی، اولاد، محبت و پیار میں اضافہ، بیماری، مقدمہ، ملازمت، دشمن پر فتح، ناجائز مقدمہ، قرض، رنج و غم، مال و دولت، ڈر یا خوف، کاروبار، رہائش یا اسی طرح کی کوئی اور خواہش، سب کے لیے ایک ہی وظیفہ کافی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صبح و شام نماز پڑھنے کے بعد، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے تب بھی ایک تسبیح یعنی 100 دفعہ درود ابراہیمی اور ایک تسبیح یعنی 100 دفعہ یا کریموں کی پڑھیں
اور سجدے میں سر رکھ کر رو کر دعا مانگے، انشاءاللہ چند دنوں میں خواہش پوری ہو جائے گی۔ اگر صبح کے وقت دونوں تسبیحوں میں سے کوئی رہ جائے یا ایک رہ جائے تو سارا دن یعنی شام تک یہ تعداد پوری کر لیں۔ چلتے پھرتے بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر شام کو کوئی تسبیح رہ جائے تو سونے سے پہلے پوری کر لیں۔ دوبارہ سن لیں، ایک تسبیح درود ابراہیمی اور ایک تسبیح یا کریمو، صبح اور ایک تسبیح درود ابراہیمی اور ایک تسبیح یا کریمو شام کو پڑھ کر سجدے میں دعا کریں، اللہ آپ کی خواہش پوری کرے۔ اس ویڈیو کو ضرورت مندوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی اس کا اجر مل سکے۔